اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ اصحاب کہف یہ سال میں کتنی مرتبہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں یہ ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ہے مخاطب تو یہ گمان کرے گا کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ اصحاب کہف کو ان کی غار میں دیکھ لے تو وہ یہ گمان کرے گا یہ تو بیدار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ بیدار گمان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں لیکن وہ ہے سوئے ہوئے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں اور بائیں بدلتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہاں کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ سال میں 2 مرتبہ کروٹیں بدلتے ہیں۔ 6 ماہ میں دائیں طرف کروٹ بدلتے ہیں اور پھر 6 ماہ میں بائیں طرف کروٹ بدلتے ہیں، اس لیے کہ انہیں زمین نہ کھا جائے۔ اور اس طرح آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ چوکٹ پر اپنی کلائیاں بچھائے ہوئے ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جس کی عظمت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، چونکہ اس نے نیکوں کا ساتھ دیا، وہ نیکوں کے ساتھ ہو گیا، اس لیے اس کی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اسے انسانی شکل دی جائے گی اور وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب کہف دقیانوس ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر شہر سے باہر نکلے تو ان کا گزر ایک چرواہے کے قریب سے ہوا۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، تو اس چرواہے نے اصحاب کہف کے دین کو اختیار کر لیا اور وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ چل پڑا اور ان کا کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا، اور انہوں نے اسے پتھر مار کر بھگانا چاہا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس کتے نے بول کر کہا کہ میں ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں کہ میں تمہاری چوکٹ پر تمہاری دہلیز پر پہرا دوں گا، تم سو جانا آرام کے ساتھ اور میں تمہارا پہرا دیتا رہوں گا۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فارسی شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ پسر نوح با بیدام با نشست خاندان نبوتش گم شد، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا تو اس سے نبوت کا فیضان گم ہو گیا۔ اصحاب کہف روزے چند پیر نیکاں گرفت مردم شد، اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیکوں کا پیچھا کیا تو وہ مرد ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صالحین کی صحبت اگر ایک کتا بھی اختیار کر لے تو اسے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ انسان اگر اولیاء اعظام نیکوں کی صالحین کی صحبت اختیار کرے، ان کی معیت میں آ جائے، پھر اسے کیا مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا۔ اور سورہ کہف جو ہے یہ اولیاء کی عظمت و شان بھی بیان کرتی ہے، اولیاء کی جو عظمت و شان ہے، صالحین کی عظمت و شان ہے، اسے بھی ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے درجات اور زیادہ بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔